نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ جل جلالہ عم نوالہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سب کی نسبت ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے حبیب کو کتاب عطا فرمائی اور اپنے حبیب کو حدیث عطا فرمائی، اپنے حبیب کو اصحاب عطا فرمائے، اپنے حبیب کو امت عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بے مثال بنایا کہ اس کی مثال نہ پہلے تھی اور آپ کے بعد نبوت کو بند کر دیا تو حضور علیہ السلام کی بھی مثال نہیں، حضور کی نبوت کی بھی مثال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شخصیت بے مثال اللہ نے بنائی تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ کی شخصیت کو بے مثال بنا کر آپ کے منسوب اور آپ سے متعلق اور آپ نبی علیہ السلام کے ایمان کے ساتھ متعلق ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال بنائی جس کا تعلق حضور کی شخصیت کے ساتھ تھا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو بے مثال نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، بے مثال۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے شجاعت دی، بے مثال۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سخاوت دی، بے مثال۔ اور یہ بات آگے چلانے سے پہلے یہ میں تمہید کے طور پر آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں لا مثال لہ، اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ معجزہ کہتے ہیں کہ اس کی طرح کی کوئی چیز کوئی نہ لا سکے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے آنے کے بعد مخلوق اس کی مثال لانے سے عاجز ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو نبی جب کسی قوم میں، نبی کسی ملک میں، نبی کسی ملت میں، نبی کسی شہر و علاقے میں آتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نشانی عطا فرماتے تھے کہ جب وہ یہ کہتے کہ تم اگر اللہ کے نبی ہو تو ہمیں مثال دکھاؤ، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، تو وہ نبی وہ نشانی ایسی دکھاتا کہ نبی علیہ السلام کی اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد اس قوم، اس ملت اور اس وقت میں کوئی اس کی مثال پھر نہیں لا سکتا تھا۔ یہ بات میری سمجھ لیں۔ اب جیسے مشکات شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من الانبیاء من نبی، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں آیا الا قد اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک ایسی نشانی عطا فرمائی کہ لوگ اس نشانی پر اعتماد کر کے ایمان لے کر آتے تھے۔
اب مثلا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا. اللہ نے ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں لیتے اور جب نکالتے آگے تشریف لے آؤ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ کہ جب وہ ہاتھ ایسے بغل میں لیتے اور ہاتھ بغل سے نکالتے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہوتا تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب عصا زمین پر پھینکتے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ کہ جس وقت میں انہوں نے اپنا عصا زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا اور جب اس لاٹھی کو ایسے کھینچا تو وہ لاٹھی بن گئی. یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا اور یہ معجزہ اس وقت اس لیے عطا فرمایا. یہ میری بات کی طرف آپ کی پوری توجہ ہوگی تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی. یہ نبی کو اللہ دو چیزیں دیتے ہیں معجزے کے ساتھ. معجزہ دیتے ہیں اس کی مثال نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ اس قوم میں اس کا رواج ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پر تھی. اس وقت میں جادو زوروں پر تھا. جادو سر پر چڑھ کر بول رہا تھا. اب جادو کے اندر آدمی کمالات دکھاتا ہے. حضرت موسیٰ نے کمال دکھایا کہ ہاتھ ایسے کیا باہر نکالا تو سورج سے زیادہ روشن ہو گیا اور اس کی کوئی مثال کوئی جادوگر نہیں لا سکا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر پھینکا وہ ایک چلتا دوڑتا بڑا خوفناک اژدہا بن گیا. جادوگر اس کی مثال نہیں لا سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں موسیٰ نبی ہے. موسیٰ نبی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اس کے تمام کے تمام بال آ جاتے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پر تھی. دنیا میں طب جتنی عروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئی کائنات میں اس سے پہلے یا اس کے بعد طب کبھی اتنے عروج پر نہیں آئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لایا جاتا اس کے سر پر بال نہیں. اب حکیم علاج کرے گا 2 سال میں بال آئیں گے. حکیم علاج کرے گا مہینے میں بال آئیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ابھی سر سے اٹھتا نہیں تھا بال پہلے آ جاتے تھے. اب اطباء کو اللہ نے عاجز کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آدمی لایا جاتا تھا اور وہ آدمی مادرزاد نابینا ہوتا تھا. اب اطباء آج کے بھی وہ نابینا آدمی کے علاج پر قادر نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرتے ابھی وہ ہاتھ اٹھتا نہیں تھا کہ اس کی آنکھیں واپس آ جاتی تھی. اب اطباء کا دور تھا تو جب انسان مر جاتا ہے دنیا کی کوئی طب اس کو زندہ نہیں کر سکتی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے پاس جاتے اور اس کو کہتے کہ قم باذن اللہ تو وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا. اب یہ تمام کی تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطباء کو عاجز کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے جادوگروں کو عاجز کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں صنعت عروج پر تھی. اس سے پہلے اس کے بعد صنعت اتنی عروج پر نہیں گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کی صنعت بنی تو لوگوں نے لوہے کو پگھلایا اور آگ پر پگھلا کر اسے چیزیں بنائیں. لیکن اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کو بھٹی بنا دیا کہ لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتا تو وہ اتنا نرم ہو جاتا کہ آگ پر بھی اتنا نرم نہیں ہوتا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ اب یہ آپ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں. ایک کرسی پر وزیر اعظم بیٹھا ہے صدر بیٹھا ہے. وہ کرسی اس کے ارادے سے چلتی نہیں لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کی برکت تھی کہ کئی لاکھ افراد اس تخت پر بیٹھتے اور وہ تخت حضرت سلیمان کو لے کر ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا. یہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے. اب آئے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا و حبیبنا و شفیعنا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا دور مبارک آیا، آپ کا دور نبوت آیا۔ آپ کے دور میں جو قوم تھی وہ فصیح و بلیغ تھی، اور اتنی فصیح و بلیغ تھی، ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اور اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ وہ غیر عرب کو عجمی کہا کرتے تھے کہ بولنا تو ہمیں آتا ہے، یہ تو گونگے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو فصاحت دی تھی۔ ایک آدمی بیٹھتا تھا، 300 اشعار بغیر کسی تکلف کے ایک مجلس میں بیان کر دیا کرتا تھا۔ ایک آدمی وہ رات کو بیٹھتا اور صبح سورج کے طلوع ہونے تک مسلسل شعر کہتا رہتا، اور وہ کہتا کہ میں آج رات میں ایک لفظ بولوں گا ایک شعر میں، صبح تک وہ لفظ دوبارہ نہیں بولوں گا۔ اتنی فصاحت و بلاغت تھی۔ اور پھر اس کے بعد اتنی ان کو فصاحت و بلاغت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا کہ وہ اپنے گھوڑوں کے نام رکھتے، اپنے گھوڑوں کے نام رکھتے رکھتے 300 نسلیں گھوڑوں کی گزرتی، لیکن ان کو اس نسل کے تمام گھوڑوں کے نام زبانی یاد ہوتے تھے۔ اتنا اللہ نے حافظہ ان کو عطا فرمایا، اللہ نے ان کو اتنی فصاحت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو اتنی بلاغت عطا فرمائی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام لے کر آئے، اب آپ نے ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ کلام جو میں بات کر رہا ہوں یہ کلام ہے، اور ایک شعر ہے، شعر کو بھی کلام کہتے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں اس کو بھی کلام کہتے ہیں۔ کلام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نظم اور ایک ہے نثر۔ نثر وہ ہے جو اشعار میں ہے، جو بھی مولانا شاہد صاحب آپ کو سنائیں گے، اور ایک نثر ہے جو میں بات کر رہا ہوں، یعنی سادی بات کریں تو وہ نثر ہے، اشعار میں بات کریں تو وہ کیا ہے؟ بولو بولو بھائی، ہاں یہ بات یاد رکھنا۔ کلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی جب تمہیں یہ بات پچھلی سمجھ میں ہوگی۔ ایک کیا ہے؟ نظم، اور ایک کیا ہے؟ نثر۔ تو یہ بھی عرب کے اندر قاعدہ تھا۔ پہلی بات یہ کہ عرب یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہم ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہماری زبان سب سے فصیح ہے تو ہماری زبان میں سب سے زیادہ جو کلام فصیح ہوگا وہ نظم کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ نظم کا ہوگا۔ نظم سے مراد بولو اشعار۔ نظم سے کیا مراد؟ اشعار، یعنی اشعار سب سے زیادہ ہوں گے، اور اشعار کی بلاغت جو ہے وہ نثر کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی سب کی توجہ ہے؟ کوئی ساتھی آئے جائے آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ یہ میں نے بڑا مشکل موضوع شروع کیا ہے، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ اس کے بعد میں نے آپ کو قرآن کریم سمجھانا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو قرآن کریم آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو ایک ہے نظم اور ایک ہے نثر۔ اب نظم جو ہے وہ نثر سے زیادہ فصیح ہے، اور نظم جو ہے وہ نثر سے زیادہ بلیغ ہے۔ اللہ نے قرآن کو نظم میں نہیں اتارا، قرآن کو نثر میں اتارا۔ توجہ ہے؟ اللہ نے قرآن کو نثر میں اتارا، قرآن کو نظم میں نہیں اتارا۔ اب عرب یہ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ قرآن جو ہے وہ نظم میں نہیں، قرآن نثر میں ہے۔ جب قرآن اللہ تعالیٰ نے نثر میں اتارا تو اللہ نے چیلنج دیا۔ اللہ نے 3 چیلنج کیے۔ پہلا چیلنج کیا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ، کہ تم اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ کتنی؟ پورے قرآن کی بات نہیں بھائی، 100 صورتوں کی بات نہیں۔ کتنی صورتوں کی بات؟ صرف 10 صورتیں اس قرآن جیسی لے آؤ تو ہم تمہیں مان جائیں۔ 10 سال گزر گئے، عرب نہیں لا سکے۔ اللہ نے چیلنج کم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، 10 نہیں لا سکے تو 1 لے آؤ۔ توجہ ہے؟ علماء جانتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ میں جو تنوین ہے وہ تقلیل کے لیے ہے یہاں پر، کہ چھوٹی سی کوئی صورت قرآن جیسی لے آؤ۔ پورا عرب سر جوڑ کر بیٹھ گیا، قرآن کی ایک چھوٹی صورت کی مثال نہیں لا سکا۔ اس حال میں وہ کیا کہتے تھے کہ یہ باقی لوگ کیا ہیں؟ گونگے ہیں۔ باقی لوگ کیا ہیں؟ گونگے ہیں۔ ہم عرب ہیں، ہمیں بولنا آتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ سارے جمع ہو جاؤ، ایک صورت لے آؤ۔
عرب نہیں لا سکے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میں نے صورت پڑھی، تم نے صورت سنی، مجھے نہیں پتا کہ اس صورت کے اندر فصاحت کتنی، اس صورت کے اندر بلاغت کتنی، اس صورت کے معنی کتنے اونچے، اس کے اندر علوم کتنے اترے، کسی کو نہیں پتا. اب یہ صورت نازل ہوئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اتنی فصیح، اتنی بلیغ، اتنی اونچی صورت، اتنے علوم والی، اتنے معنی والی صورت اتر گئی. اب اس بات کو سن کر اس سے پہلی بات سمجھیے کہ اس زمانے میں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا امرؤ القیس. سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اشعر الشعراء، کہ پورے عرب کا سب سے بڑا شاعر ہے. ظاہر بات ہے حضور جس کی تعریف کریں گے ایسی تو نہیں ہوگی. کیا فرمایا؟ اشعر الشعراء، کہ تمام شعراء کا یہ سردار ہے. اس نے ایک کلام لکھا، یعنی ایک قصیدہ لکھا، اور وہ قصیدہ لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر لا کے لٹکا دیا اور کہا کہ اگر کسی مائی نے کوئی بچہ جنا ہے وہ میرے قصیدے کا مقابلہ کرے. 150 سال تک کوئی عرب اس قصیدے کا مقابلہ نہیں کر سکا. جب قرآن اترا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کلام کو لکھ کر امرؤ القیس کے کلام کے برابر میں جا کر لگا دیں. اب جب صحابہ نے صورت کو لکھا اور امرؤ القیس کے کلام کے برابر میں جا کر لگایا، تو امرؤ القیس کی نسل کا ایک آدمی آیا، اس نے امرؤ القیس کا کلام اتار لیا اور کہا کہ محمد کا کلام امرؤ القیس کے کلام کو نگل گیا. یہ اللہ نے قرآن اس طور پر اتارا. اب میری اس ساری بات کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اب میں شروع کر رہا ہوں. وہ یہ کہ اللہ نے قرآن اتارا اس طور پر کہ قرآن اللہ نے حضور کا معجزہ بنایا. قرآن اللہ نے حضور کا معجزہ بنایا. اب قرآن اللہ نے حضور کا معجزہ بنایا، اس کی مثال نہیں. پچھلی امتوں کے جو انبیاء تھے ان کو اللہ نے معجزات دیے، لیکن ان کے معجزات کی ترتیب کچھ اور تھی. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک موازنہ کر کے سمجھاتا ہوں. مثلا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ انہوں نے چھڑی ماری، چھڑی ایک پتھر پہ ماری، 12 چشمے وہاں سے نکل آئے. کتنے چشمے؟ 12 چشمے نکل آئے. قوم سیراب ہو گئی. اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا کہ حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، پانی ہے ہی نہیں. صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت پانی نہیں، ایک کنواں تھا، ہم نے سارا پانی اسے نکال لیا. آپ کی توجہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں لم نترک فیہا قطرتن، کہ ہم نے ایک قطرہ بھی اس میں نہیں چھوڑا، سارا کا سارا پانی اس کے اندر سے نکال لیا. جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ کپڑے بیچ میں ڈال کر وہ نکال لیا. اب جانوروں کے لیے پانی نہیں، اب آٹا گوندنے کے لیے پانی نہیں، اب ہنڈیاں پکانے کے لیے پانی نہیں بھائی، اب وہ خود پینے کے لیے پانی نہیں، مشکیزے کے اندر سٹاک کرنے کے لیے پانی نہیں. اب حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے کہ پانی نہیں ہے. ایک کنواں تھا، لم نترک فیہا قطرتن، کہ ہم نے ایک قطرہ بھی اس کے اندر. آپ نے فرمایا کہ کسی برتن میں پانی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے پوچھا کسی برتن میں پانی ہے؟ صحابہ نے کہا جی. ایک چھوٹا سا برتن لایا گیا، اتنا چھوٹا سا برتن کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یہ 4 انگلیاں آپ نے اس میں داخل کرنا چاہیں تو وہ اتنا تنگ تھا کہ آپ کی یہ 4 انگلیاں اس کے اندر نہیں آئیں. توجہ ہے؟ اب جو بات سمجھانے جا رہا ہوں آگے. اب اتنا چھوٹا سا برتن کہ سرکار کی 4 انگلیاں یوں کر کے جمع کریں تو بیچ میں نہیں آ رہی، لیکن حضور علیہ السلام نے انگلی کی یہ پورے اندر ڈالے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے پانی پھوٹنے لگا، پانی اس کے اندر سے. اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کے پوروں میں سے پانی نکل رہا ہے اور
صحابہ نے سارے برتن بھر لیے، صحابہ نے مشکیزیں بھر لیے، صحابہ نے جانوروں کو پلا لیا، صحابہ نے خود پی لیا، صحابہ نے وضو کر لیا۔ حضرت انس کے شاگرد کہنے لگے کہ کتنے تھے تم اس دن، کتنے لوگ تھے، کتنے لوگوں نے مشکیزیں بھرے تھے، کتنے لوگوں نے جانوروں کو پانی پلایا تھا، کتنے لوگوں نے پانی پیا تھا، کتنے لوگوں نے وضو کیا تھا؟ نے کہا کہ اگر 1,00,000 ہوتے تب بھی پانی پورا ہو جاتا، اگر 1,00,000 ہوتے تو بھی پانی پورا ہو جاتا، لیکن ہم 1500 تھے اس دن، اور 1500 نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اپنی ہنڈیا کے لیے بھی رکھا، آٹا بھی گوندا اور مشکیزیں بھی بھرے اور خود بھی پیا، وضو بھی کیا۔ آپ نے پوچھا کہ اب کوئی حاجت تو کسی کی باقی تو نہیں رہتی، پانی کی ضرورت تو نہیں باقی؟ صحابہ نے کہا جی پانی ہمارے پاس سٹاک ہو گیا۔ آپ نے انگلیاں باہر نکالی اور پانی نکلنا بند ہو گیا۔ یہاں پر محدثین نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ سمجھیے۔ دیکھو اللہ نے ہماری نسبت کتنی اونچی بنائی ہے، اس لیے مسلمان کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، مسلمان کی نسبت بہت اونچی ہے۔ یہاں محدثین نے ایک نقطہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ پتھر سے پانی کا نکلنا یہ اس کی فطرت ہے، پتھر سے پانی کا نکلنا اس کی فطرت ہے۔ قرآن نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر ہم نے اس سے پانی کے چشمے نکال دیے۔ انگلی سے پانی کا نکلنا انگلی کا خاصا نہیں، تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے جو پانی کا معجزہ جاری کیا وہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری کر دیا، اور وہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے معجزات کی تعداد بھی بدل دی اور معجزات کی کیفیت بھی بدل دی، معجزات کی تعداد بھی بدل دی اور معجزات کی کیفیت بھی بدل دی۔ معجزات کی تعداد کیا ہے؟ میں تقریباً ہر بیان میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 15 معجزے دیے۔ بعض انبیاء ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 8 معجزات دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 5 معجزات دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب سے بڑا معجزہ بادشاہ عطا فرمائی۔ لیکن جب میرے سرکار کی باری آئی تو 10,000 معجزات عطا فرما دیے۔ یہ اب حضور علیہ السلام، اب اگلی بات کو دیکھیے کہ آج اگر ہم یہود سے کہیں کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ میں دکھا دو، تو یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ کا کوئی معجزہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جب رخصت ہوتا ہے تو معجزہ، بولو سب بولو، معجزہ اس کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ جب نبی جاتا ہے تو معجزہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ساتھ چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اوپر ساتھ چلے گئے، داؤد علیہ السلام دنیا سے گئے، معجزے ساتھ چلے گئے، سلیمان علیہ السلام کے معجزات ساتھ چلے گئے، آدم علیہ السلام کے معجزات ساتھ چلے گئے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی، حضور تو پردہ کر گئے لیکن معجزات زندہ ہیں۔ حضور علیہ السلام دنیا سے گئے لیکن حضور کے معجزات، اگر کوئی آدمی ہمیں آ کر کے یہ کہے کہ دیکھو ہمیں حضور علیہ السلام کو کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم ایک نہیں بہت سے معجزات حضور کے دکھا سکتے ہیں۔ قرآن سید المعجزات ہے، حضور کے تمام معجزات کا سردار ہے۔ حضور کے تمام معجزات کا سردار کون ہے؟ قرآن۔ میں ایک مجلس میں کہہ رہا تھا قرآن حضور کا معجزہ ہے، قرآن حضور کا معجزہ ہے، اور قرآن کا اگلی نسلوں تک موجود ہونا یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستان کا قرآن اور سعودیہ کا قرآن اور امریکہ کا قرآن اور ہندوستان کا قرآن، اور ایسا نہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے یہ انجیل پاکستان کی ہے، یہ انجیل امریکہ کی ہے، یہ انجیل ہندوستان کی ہے، یہ انجیل سن 2018 کی ہے، یہ انجیل سن 2019 کی ہے۔ 2018 کی انجیل، 2019 کی انجیل، 2020 کی انجیل، 2018 کا تورات، 2019 کا تورات ایک سال دوسرے سال سے مختلف ہے، لیکن یہ قرآن صدیوں سے لکھا چلا آ رہا
اور صدیوں سے چلتا آ رہا اور لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکا اور صدیوں سے چلا آ رہا، ایک نسخے میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ اسے میں نے کہا قرآن کا موجود ہونا بھی حضور کا معجزہ ہے، اور قرآن کا محفوظ ہونا بھی حضور کا معجزہ ہے، اور ایک معجزہ قرآن کی صورت میں ہے، اور ایک معجزہ وہ ہے جو آپ کے اس مدرسے کے طالب علم کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو گیا۔ اسے بات یاد رکھنا کہ قرآن جس طرح حضور کا معجزہ، قرآن کا موجود ہونا حضور کا معجزہ، قرآن کا محفوظ ہونا حضور کا معجزہ، حافظ قرآن بھی حضور کا معجزہ، حافظ قرآن بھی حضور کا معجزہ، اس لیے کہ قرآن کے حفظ میں اپنی صلاحیت کا دخل نہیں، قرآن کے حفظ ہونے میں اپنی ذہانت کا دخل نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، قاری ریاض صاحب کو پتہ نہیں یہ صورتحال پیش آئی کہ نہیں، مجھے تو آئے دن پیش آتی رہتی ہے۔ وہ ہمارے جامعہ حسینیہ میں ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب 15 سکول میں نے اپنے بچے کے بدلے ہیں، گاؤں کا، بڑے گاؤں کا، شہر کا سکول، 15 سکولوں میں اپنے بچے کو ڈالا اور اپنے بچے کے اتنے سال ضائع کرا دیے، میرا بچہ پرائمری نہیں کر سکا ابھی تک، تو یہ مدرسہ میرے بچے کو کامیاب کر دے گا؟ میں نے کہا بھائی میں تو پرائمری نہیں کر رہا تھا، میں تو مڈل میٹرک نہیں کر رہا تھا، ہاں قرآن کے لیے چھوڑ جاؤ۔ آپ حیران ہوں گے 2.5 سال گزرے تھے کہ وہ بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا۔ میں نے بھی اس کے والد کو بلایا، میں نے کہا کہ دیکھو کہ 15 سکولوں سے تیرا بچہ ہو کر کے آیا، اور تو نے کہا کہ سکولوں کے ہر ہیڈ ماسٹر نے، پرنسپل نے یہ کہا کہ بھائی میرا بچہ، یہ تیرا بچہ چل نہیں سکتا، اس کو لے جاؤ، یہ میرے سکول کی ساری وہ ریکارڈنگ خراب کر رہا ہے، کہ بھائی اب میں کسی نے کہا مدرسے چھوڑاؤ، وہاں شاید چل جائے۔ الحمدللہ وہ بچہ آیا، حافظ بھی بنا، عالم بھی بن کر اللہ نے اس کو فارغ کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور کا معجزہ ہے۔ اس لیے جب بچہ آپ کا قرآن حفظ کر لے تو یہ مت سمجھنا کہ مجھے اللہ نے مالدار بنایا تھا اس لیے میرا بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا، نہیں، آپ کے بیٹے کا اللہ نے انتخاب کر دیا، آپ کے بیٹے کا اللہ نے انتخاب کر دیا۔ یہ حافظ قرآن ایسے نہیں بن جایا کرتا، حافظ قرآن کے لیے اللہ کا انتخاب ہونا شرط ہے۔ قومی اسمبلی میں جانے کے لیے عوام کا انتخاب شرط ہے، اور وزیر اعظم بننے کے لیے اراکین کا انتخاب شرط ہے۔ حافظ قرآن بننے کے لیے اللہ کا انتخاب شرط ہے۔ تم لوگ منتخب کرتے ہو تو آدمی MP بن جاتا ہے، تم لوگ منتخب کرتے ہو تو آدمی MNA بن جاتا ہے، اور MP منتخب کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، MNA منتخب کرتے ہیں تو وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ لوگوں کے منتخب کرنے سے ان کا اتنا پروٹوکول ہو جاتا ہے، تو جس کو اللہ منتخب کرتے اس کی شان کتنی اونچی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اور یہ حضور کا، بولو، معجزہ ہے۔ قرآن حضور کا معجزہ، قرآن کا موجود ہونا حضور کا معجزہ، قرآن کا محفوظ ہونا حضور کا، ہمارے گھر میں قرآن کا حافظ بن جانا حضور کا معجزہ ہے۔ اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے کہ قرآن کریم، بھئی آپ کیسے، بھئی یہ حافظ قرآن حضور کا معجزہ کیسے؟ بھئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی میں کہتا ہوں دیکھو، ایک سائنسدان ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے۔ ایک ڈاکٹر کے متعلق آپ نے کہا کہ یہ دنیا کے تمام ڈاکٹروں کا سردار ہے، یعنی جتنی کمیونٹی ہے ڈاکٹروں کی یہ اس کا امام ہے، ان کا یہ صدر ہے، ان کا یہ بڑا ہے، سربراہ ہے، یہ دل کے ڈاکٹر کا سربراہ ہے، یہ فلاں۔ لیکن اس نے جو کتاب پڑھ کر ڈاکٹری سیکھی، تو مجھے بتاؤ کہ اس کو وہ کتاب زبانی یاد ہوگی؟ کسی ڈاکٹر کو MBBS کی کتاب زبانی یاد ہے؟ کسی انجینئر کو انجینئرنگ کی کوئی کتاب زبانی یاد ہے؟ کسی سائنسدان کو سائنس کی کوئی کتاب زبانی یاد ہے؟ نہیں۔ لیکن تم 8 سال کا چھوٹا سا بچہ لے آؤ، ابھی میں آزاد کشمیر میں
ایک جگہ پر پروگرام میں گیا، مجھے انہوں نے دکھایا کہ یہ بچہ 8.5 مہینے میں اللہ نے اس کو قرآن کا حافظ بنا دیا ہے، 8.5 مہینے میں۔ میرے لیے بڑے تعجب کی بات تھی۔ میں اس کے بعد گیا پاک پتن شریف، وہاں ہمارے ایک مدرسہ ہے ہمارے ساتھیوں کا، اس کی دستار بندی تھی، تو بچے کی دستار بندی ہونے لگی تو محتمم صاحب نے کہا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ، اس کو گود میں ایسے پکڑ کر کے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس نے 5 مہینے میں قرآن ختم کیا ہے۔ 5 مہینے میں ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کیوں جی؟ 5 مہینے میں انجینئر بن سکتا ہے؟ 5 مہینے میں سائنسدان بن سکتا ہے؟ لیکن حضور کے معجزے کی برکت، اور حضور کا معجزہ ہے کہ ہمارا بچہ 5 مہینے میں قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ یہ تو 5 مہینے لگا دیے اس نے۔ ہمارے بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ ہمارے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو سناؤں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ تو بھی بہت چھوٹے ہیں، اس طرح کرو کہ ان کو قرآن کریم کا حافظ بنا کر لے آؤ۔ حضرت کا خیال تھا کہ 2 سال میں، 1.5 سال میں، 3 سال میں ختم کر کے لائے گا، اس وقت تک بڑا ہو جائے گا۔ ابھی چند دن گزرے تھے، ہفتہ گزرا ہوگا یا مہینہ گزرا ہوگا، وقت گزرا، بعض نے تو 3 دن بھی لکھے ہیں۔ تو کہا کہ یہ لے آئے کہ بھئی بچے کو پڑھائیں۔ کہا کہ جی میں تو تمہیں کہا تھا کہ اس کو حافظ، کہا جی قرآن کا حافظ ہو گیا، یہ قرآن کا حافظ ہو گیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، حضور کا معجزہ ہے۔ تو اب حضور کا معجزہ تیار کرنے والی فیکٹری ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بولو، مدرسہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ مدرسہ۔ جس فیکٹری میں ریشم تیار ہوتا ہے اس کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے؟ بتا رہے ہیں کہ عارفی صاحب 10 منٹ تک پہنچ رہے ہیں، اس سے پہلے دستار بندی کا عمل ہونا ہے، مطلب یہ کہ بیان ختم کر دیا جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے معجزات، حضور علیہ السلام کے معجزات یعنی قرآن کریم اور اس کے حفاظ، یہ قرآن کریم تیار کرنے والی فیکٹری ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ۔ اس مدرسے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آخری بات، کتنی طرح کے لوگ؟ 3 طرح کے لوگ۔ ایک وہ کہ جنہوں نے اپنے بچے مدرسے کے اندر بھیجے، اپنے بیٹے کو بھیجا، اپنی بیٹی کو بھیجا۔ دوسری قسم وہ استاد جس نے پڑھایا۔ تیسرا وہ جس نے مال خرچ کیا۔ تیسرا وہ کہ جس نے مال خرچ کیا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ مال خرچ کرنے والا بھی اجر میں برابر کا شریک ہے۔ ایک آدمی نے لائٹ لگوا دی، اس کی لائٹ کی روشنی میں بچہ مغرب کے بعد سبق یاد کرتا ہے، ہمارے یہاں اکثر مغرب کے بعد سبق یاد کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھاتا رہے گا، سارا ثواب اس لائٹ لگوانے والے کے کھاتے میں جاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کی قدر کرو، مدرسوں کی قدر کرو، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، جس کو قرآن پڑھانے کے لیے چن لے، اور اللہ جس کے مال کو خرچ کے لیے چن لے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک ہی اینٹ ہے، ایک ہی فیکٹری سے بن رہی ہے، ایک اینٹ لگ رہی ہے بیت الخلاء میں اور ایک اینٹ لگ رہی ہے مسجد میں۔ ایک آدمی کا مال، اس نے اپنے مال سے سینما بنوا دیا، اور ایک وہ آدمی کو اپنے مال سے اس نے مدرسہ اللہ کا گھر بنا دیا۔ کتنا فرق ہے۔ اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی ان تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔